الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ آج کا درس لفظ الحمد پر ہم کریں گے کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ حمد کیا چیز ہے، انشاءاللہ آج اس پر ہم بات کریں گے۔ یہ لفظ حمد اس کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس لفظ میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہر قسم کی تعریف اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس میں کئی لحاظ سے عموم ہیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ جو تعریف کرنے والے ہیں وہ اس میں سب آ جاتے ہیں۔ کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اپنی تعریف کرتا ہے، انسان بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور جنات، حیوانات اور چرند پرند ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں عموم ہے کہ تمام تعریفیں، یعنی ہر انسان، ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو ایک تو اس لحاظ سے عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والی ہر چیز ہے، اور اس میں عموم مکان کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، خواہ آسمان ہو خواہ زمین ہو۔ یہ آسمان و زمین کے مابین جو خلا ہے، ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے۔ تو لہٰذا جگہ کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے، اور اس میں عموم زمانے کے اعتبار سے بھی ہے کہ ہر وقت اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف نہ کی جا رہی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو معبود برحق ہے، اسی کی تعریف ہے فی الأولیٰ، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا ہو، آخرت ہو، دن ہو یا رات ہو، ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل، ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو الحمدللہ میں کئی لحاظ سے اس میں عموم پایا جاتا ہے کہ ہر جگہ، ہر وقت اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ اور اس میں ایک اور لحاظ سے بھی عموم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر لفظ کے ساتھ کی جا رہی ہے اور ہر زبان سے کی جا رہی ہے، اور آہستہ آواز سے بھی تعریف ہو رہی ہے، بلند آواز سے بھی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف اللہ کے دل سے بھی کی جاتی ہے، زبان سے بھی کی جاتی ہے، اور دیگر اعضاء سے بھی انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ کا جو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اس میں عموم ہے، للہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ دیکھیں، دنیا میں بھی اللہ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ دنیا کب سے بنی ہوئی ہے؟ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب اسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے
کہ جب اس دنیا میں کوئی تعریف کرنے والا نہیں تھا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف تھی، اللہ تعالیٰ کی ذات محمود تھی، اور جب دنیا ختم ہو جائے گی تو پھر بھی اللہ کی تعریف باقی رہے گی، آخرت قائم ہو جائے گی تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ بعض علماء مفسرین نے قرآن کے 4 حصے بنائے ہیں کہ قرآن کو اگر تقسیم کیا جائے اس کے 30 سپاروں کو تو اس کے 4 حصے بنتے ہیں، اور چاروں حصوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے۔ اور قرآن کا جو آغاز ہے پہلا حصہ کس سے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ سورہ انعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورہ انعام کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے۔ اور قرآن کا جو تیسرا حصہ ہے وہ سورہ کہف ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور قرآن کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے سورہ سبا، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض۔ تو گویا کہ قرآن کے 4 حصے ہیں اور چاروں حصوں کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہی کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا جامع کلمہ ہے، اتنا مبارک کلمہ ہے کہ ہمارے قرآن کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کا آغاز ابتدا جو ہے الحمدللہ سے کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب ایک انسان بستر پہ آرام کرنے کے لیے جاتا ہے تو سونے کے جو اذکار ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں رہنے کی جگہ دی ہے۔ تو سوتے وقت بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کر کے سویا کرتے تھے، اور جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو تب بھی دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو آرام کرتے وقت بھی اور نیند سے بیدار ہوتے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو تب بھی انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ بلکہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور جب ان میں روح ڈالی گئی تو جب ان کی روح پہنچی ناک کے پاس تو انہیں چھینک آ گئی، اور انہوں نے سب سے جملہ کیا کہا؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ جب چھینک آئے تو چھینکنے والے کو الحمدللہ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بعض علماء نے توجیہ بیان کی ہے کہ جب ایک انسان کو چھینک آتی ہے تو کچھ سیکنڈ کے لیے انسان کا سانس رک جاتا ہے، تو دوبارہ سانس بحال ہونے پر انسان کو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اس نے دوبارہ ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، جب انسانوں کو قبروں سے نکالا جائے گا، تو جب مردے قبروں سے باہر نکلیں گے تب بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ قرآن نے کہا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جب اللہ تمہیں بلائے گا نا قبروں سے، تم نکلو گے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے۔ اور جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کی دعا کیا ہوگی؟ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا وقالوا الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، یا یہ بھی ہے وقالوا الحمدللہ الذی صدقنا وعدا، کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں غم سے نجات دے دی، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم ہدایت پر ہے، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم ہدایت پر نہ ہوتے۔ تو گویا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی اہل جنت اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور جب جنتیوں کی آپس میں ملاقات ہوگی، ان کا جب اختتام ہوگا تو بھی کیا ہوگا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو گویا کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیں لفظ حمد میں عموم ہے اور لفظ اللہ میں اختصاص ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے خاص ہیں۔ تو حمد میں عموم ہے کہ سب تعریفیں، اور لفظ اللہ میں خاصیت ہے کہ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لفظ حمد کی تعریف کیا ہے؟
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ الحمد کی تعریف بڑی عظیم الشان بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حمد کا معنی ہوتا ہے کہ وصف المحمودی بالکمالی محبتاً و تعظیما۔ حمد کی تعریف کیا ہے کہ وصف المحمود، کہ محمود کی تعریف کرنا۔ محمود کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات، ہم حامد ہیں، ہم تعریف کرنے والے ہیں، جس کی تعریف کی جائے اسے محمود کہا جاتا ہے۔ تو وصف المحمود، محمود کی تعریف کرنا کس طرح؟ بالکمالی، کمال کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کمال درجے کی ہے، کوئی نقص نہیں ہے یہ۔ محبتاً، اور محبت کے ساتھ تعریف کی جائے، یہ ضروری ہے۔ یہ بعض اوقات انسان کسی کی تعریف کرتا ہے لیکن دل میں عقیدت یا محبت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ پرانے زمانے میں جو شعراء ہوتے تھے وہ وقت کے بادشاہوں کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے، محبت نہیں ہوتی تھی، محض انعام کے لالچ میں آ کر جو ہے بادشاہ کی تعریف کرنے کے لیے اشعار پڑھتے، قصیدے پڑھتے تاکہ ہمیں انعام و اکرام ملے۔ تو یہ تعریف تو ہے لیکن اس میں محبت شامل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اللہ کی جب تعریف انسان کرے گا تو کمال کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کرے، دل میں عقیدت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 تعظیماً، انسان جب اللہ کی تعریف کرے محبت کے ساتھ بھی اور دل میں تعظیم بھی ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ایک انسان کسی کی تعریف کرتا ہے، دل میں محبت بھی ہوتی ہے لیکن تعظیم نہیں ہوتی ہے، سامنے والے کا مذاق اڑانے کے لیے انسان تعریف کرتا ہے، محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ لیکن استہزاءً، مذاق میں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جاہل آدمی کو بولیں آپ تو ڈاکٹر ہیں، اب یقینی بات ہے کہ انسان جاہل ہو اسے آپ ڈاکٹر بولیں گے، یہ اس کی تعریف تو ہے، آپ کو محبت بھی اس سے ہوگی لیکن آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کسی بزدل انسان کو آپ بولیں کہ تم ببر شیر ہو، تم تو شیر دل آدمی ہو، یقینی بات ہے یہ اس کی تعریف نہیں ہے، تعظیم کے ساتھ تعریف نہیں اس کی۔ تو لہذا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف جو فرمائی ہے کہ وصف المحمودی بالکمالی محبتاً و تعظیماً، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، حقیقی تعریف اسی کے لیے ہے کہ وہ ذات کامل ہے ہر لحاظ سے، اور محبت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، یہ معنی لفظ حمد کا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔